بہت شکریہ. گفتگو کے نام سے یہ ادارہ، یہ فورم 2020 کے ابتدائی مہینوں میں اس کا آغاز ہوا اس AC جبیس ہوٹل میں، اور چند تقاریب مختلف جگہوں پہ بھی ہوئی، لیکن پھر ہم نے اسے مرکز نگاہ بنا لیا اس مقام کو. اقبال صاحب نے پورا پس منظر بتایا ہے اس کے اس ادارے کے وجود میں آنے کا. یہ قافلہ بنتا گیا، 3-4 سال کا سفر ہے یہ، اور اس میں نئے احباب سے مراد اس ادارے کے حوالے سے نئے احباب، ورنہ سب اپنی اپنی جگہ قابل احترام ہیں. تو ایک بات جو میں دیکھ رہا ہوں منفرد دوسرے اداروں سے اس گفتگو کا فورم کو، اس شہر میں، یہ شہر انجمنوں کا شہر ہے، مشاعروں کا شہر ہے، دانشوروں کا شہر ہے، اخباروں کا شہر ہے، تعلیمی اداروں کا شہر ہے، باشعور لوگوں کا شہر ہے، سیاسی تحریکوں کا بہت بڑا مرکز یہ شہر ہے. یہ شہر پاکستان کا برین ہے، دماغ ہے، اور کبھی کبھی اس پر فالج کے اثرات بھی ہوئے، کچھ سماجی اور سیاسی وجوہات سے مفلوج ہوا یہ شہر، لیکن یہ سنبھل گیا. وہ اس لیے سنبھل گیا کہ اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں، اس کے وجود میں انسان دوستی شامل ہے. ایک جو وصف ہے، جو اس شہر کی خوبی ہے، جس کی جانب ہمارے رمضان بلوچ صاحب نے اشارہ کیا، کہ وہ جو قیام پاکستان کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آئی یہاں کی، ایک بڑا مختلف معاشرہ تھا، جو ماضی سے جڑے ہوئے لوگ تھے، اور انگریزوں کی آمد کے بعد وہ تھوڑی سی صنعتی ترقی نہیں، سماجی ترقی تھوڑی ہوئی تھی. لیکن 47 کے بعد پھر ایک نیا اہل علم آئے، ہندوستان سے ہجرت کرنے کے بعد پاکستان کے دوسرے علاقوں سے لوگ آئے کاروبار کے لیے، تعلیم کے لیے، یہاں سیٹل ہونے کے لیے. تو ایک نیا گلدستہ تیار ہوا. یہ جو 47 سے پہلے کا گلدستہ ایک ہے، پھر 47 کے بعد کا گلدستہ ہے، پھر وہ اس کی پتیاں اور مرجھانے کے دن بھی آئے، خوشبو بکھرنے کے دن بھی آئے، اور پھر سنبھلنے کے دن بھی آئے. وہ قلمکار لکھنے والے جو کچھ 20ویں صدی کے ہم کہہ دیں، ایک عہد ان کا ہے، اور ایک عہد وہ ہے جو اس 21ویں صدی کے ابتدائی 2 عشروں کا جو عہد ہے. میں کراچی کے بارے میں کتابیں لکھنے والوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں، جس میں نمایاں نام جو ہیں ہمارے محترم ڈاکٹر اقبال ہاشمانی صاحب، رمضان بلوچ صاحب، مرحوم نادر شاہ عادل صاحب، عثمان دموی صاحب، عبدالغفور کھتری صاحب، اقبال صاحب، اور مزید کئی احباب، جو اختر بلوچ صاحب بڑا اہم نام. تو یہ بڑا ایک اس شہر کے ساتھ اٹیچمنٹ ظاہر کرتی ہے. ایک تاریخ مرتب ہو رہی ہے. مورخ جب تاریخ لکھے گا اس شہر کی، اس معاشرے کی، تو یقیناً ان کتابوں سے، چاہے افسانے لکھے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے، چاہے تاریخ مرتب کی اور رمضان بلوچ صاحب نے، چاہے شاعری کی گئی، چاہے اختر بلوچ صاحب کی تحقیق ہو، وہ ان کتابوں سے استفادہ کیے بغیر تاریخ مرتب نہیں کر سکتا. یہ بات ہے. اب آئیے مکالمے، گفتگو، بات چیت، ان کا کیا کردار ہے. میں نے جیسے کہا کہ انجمنوں کا شہر بھی ہے. انجمن ترقی پسند مصنفین، عوامی ادبی منچن، ارباب ذوق، ارباب تخلیق، مکالمہ، گفتگو. یہ ابھی حال ہی میں اردو سندھی ادبی سنگت، یہ سب اس یہاں ایک مکالمے کے مختلف فورمز ہیں، اور مختلف فارمیٹس ہیں. ان کے مختلف فارمیٹس ہیں. کہیں ایک مقرر کو موضوع دے دیا جاتا ہے اور وہ اس پہ بھرپور گفتگو کرتا ہے، پھر سوال و جواب. کہیں ایسا تھا، کہیں ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی اپنے لیے موضوع منتخب کر لیتے، کسی جگہ فری پلیٹ فارم بھی ہوتا. میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ خیال ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ جس معاشرے میں ڈائلاگ نہ ہو، وہاں ڈیڈ لاک ہو جاتا. اور ڈائلاگ کو مثبت بنانے کے لیے، تعمیری بنانے کے لیے
مطالعہ، مشاہدہ، انٹریکشن، انسانوں کے درمیان انسانوں کے خیالات کے مابین جو مکالمہ ہے، انسان باہمی مکالمہ میں کرتے ہیں، انسانوں کے خیالات پہ باہمی مکالمہ کرتے ہیں، ایک نیا انسان دوستی کا کلچر پیدا ہوتا ہے۔ تو گفتگو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور انہیں اس ادارے کو صاحب علم، صاحب شعور لوگوں کی سرپرستی اور مشاورت حاصل